فرفع اللہ عنہم العذاب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا یہ قصہ مبارک سورۃ صافات میں بھی اور سورۃ نون میں بھی ذکر ہوا ہے۔ یونس ابن متیٰ علیہ السلام جو ہیں، اللہ نے ان کو قریہ نینوا کی طرف بھیجا تھا۔ یہ نینوا جو ہے یہ موصل کی علاقے کا ایک حصہ ہے۔ یونس علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی طرف ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، فَأَبَوْا عَلَيْهِ، انہوں نے انکار کر دیا، وَتَمَادَوْا عَلَىٰ كُفْرِهِمْ، اور اپنے کفر پہ جمے رہ گئے، جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے نکلے ناراض ہو کر، اور ان کو یہ بھی بتلا دیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ بھی ہم نہ مانیں، لیکن وہ نبی ہے اور نبی تو جھوٹ نہیں بولتے، اس کا معنی ہے کہ ہم پر عذاب آئے گا۔ تو اب انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کیا کہ جنگل میں، میدان صحرا میں گئے، بچوں کو لے گئے، جانور لے گئے، مواشی لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد ان کو ماؤں اور اولادوں کو الگ کر دی، یعنی گائے ادھر ہے تو اس کے بچے ادھر ہیں، اونٹ ادھر ہے تو اس کے بچے ادھر ہیں۔ فرقوا بین الامہات والاولاد۔ جب انہوں نے ان کو علیحدہ کر دیا، صاف بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، گڑ گڑائے، روئے، مانگا، اور اونٹ بلبلا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، اور گائے اور جو ہے وہ بھی آوازیں نکال رہی ہے اولاد کے لیے، اور بکریاں جو ہیں وہ بھی آوازیں نکال رہی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رفع اللہ عنہم العذاب، اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا۔ اب ایک بات تو یاد رکھیں کہ اس میں 2 باتیں ہیں اس قصے میں سمجھنے والی، کہ پھر حضرت یونس پہ امتحان کیوں آیا، ان پر اللہ کی ناراضگی کیوں آئی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ بغیر اللہ کے حکم کے بستی چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے۔ سرکار دو عالم نے 13 سال انتظار کیا، جب تک حکم نہیں ملا آپ نے ہجرت نہیں فرمائی۔ جب حکم ملا تو آپ آئے کہ ابو بکر صدیق کے پاس کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ہجرت کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ جو چاہیں جیسا چاہیں وہ کر دیں، ورنہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب شروع ہو جائے پھر نہیں ٹالا جاتا۔ تو حضرت نے بھی ان کو بتایا تھا کہ 3 دن جو ہے نا، پہلے دن جو ہے تمہارے چہرے جو ہے نا وہ پیلے ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے عذاب کی علامات۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو پھر وہ دوڑے دعا مانگنے کے لیے، کہ پہلی علامت شروع ہو گئی۔ لیکن جب علامت شروع ہو گئی تو یہ اس بستی والوں کی قسمت ہے کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن کے عذاب ٹال دیا، ورنہ عذاب نہیں ٹالا جاتا جب آ جائے۔ ورنہ فرعون بھی کہتا رہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے فرمایا الان اب ایمان لا رہے ہو، وقت عصیت من قبل، پہلے تم نافرمانیاں کرتے رہے، فساد کرتے رہے، اب تم جب ڈوبنے لگے ہو تو خدا یاد آ گیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ،
پہلے کسی کو ایمان نے نفع نہیں دیا، عذاب آنے کے بعد پھر ایمان لائیں تو فائدہ نہیں ہوتا، مگر قوم یونس کو اللہ نے قبول کر لیا کہ جب وہ ایمان لائے کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا دنیا میں، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ نے ان کو کچھ عرصے تک مہلت دے دی زندہ رہنے کی۔ وَأَمَّا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ ذَهَبَ فَرَكِبَ مَعَ قَوْمٍ فِي سَفِينَةٍ فَلَجَجَتْ بِهِمْ وَخَافُوا أَن يُغْرَقُوا فَاقْتَرَبُوا عَلَىٰ رَجُلٍ يَلْقَوْنَهُ مِن بَيْنِهِمْ يَتَخَفَّفُونَ مِنْهُ فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ يُونُسَ فَأَبَوْا أَن يَلْقُوهُ ثُمَّ عَادُوهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ أَيْضًا فَأَبَوْا ثُمَّ عَادُوهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ أَيْضًا۔ اب جب آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جو ہے نا وہ ڈولنے لگ گئی، ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو ملاحوں نے کہا کہ ایسا کرو بھائی ان سواریوں پر قرعہ ڈال دو، جس کا قرعہ نکلے گا اس کو ہم اتار دیں گے یا دریا میں ڈال دیں گے، چلو ایک آدمی کا وزن تو کم ہو جائے گا نا۔ انہوں نے قرعہ ڈالا، اللہ کی شان ہے کہ قرعہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ انہوں نے کہا بھی نہیں، آپ کو تو ہم نہیں ڈالتے سمندر میں۔ دوبارہ قرعہ اندازی گئی، پھر بھی آپ کے نام نکل آیا۔ تیسرے دفعہ قرعہ اندازی گئی تو پھر بھی آپ کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا جی اب تو پھر آپ کو ہی ڈالنا ہوگا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کی کشتی کا وزن بڑھ گیا تو انہوں نے یہ عمل کیا۔ اصل واقعہ جو ہے، حقیقت جس کا ہمیں قرآن مقدس کے اندر بھی اشارات ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جب کوئی مالک سے غلام بغیر اجازت کے بھاگ کے آئے نا تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کو ہم دریا میں ڈالتے ہیں۔ تو قرآن بھی کہتے ہیں اذ ابق الی الفلک المشحون، کہ جب وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر دوڑ پڑے اور جا کے کشتی میں سوار ہوئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ میں ہوں، میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، تم بلا وجہ قرآن اندازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بندہ میں ہوں۔ تو اب یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا۔ فَسَاهَمَ وَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، جب قرآن اندازی کی گئی تو انہی کا نام قرآن نکلا۔ ای وقعت علیہ القرآن فقام یونس علیہ السلام وتجرد من ثیابہ، حضرت یونس خود کھڑے ہوئے کشتی میں اور اپنے باقی کپڑے جو تھے وہ اتارے۔ ثم القى نفسه فی البحر، پھر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ وقد ارسل اللہ سبحانہ من البحر الاخضر، اللہ تبارک و تعالی نے سمندر سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً پہنچو۔ حوتن یشق البحار حتی جاء، اور وہ مچھلی بہت بڑی مچھلی تھی اور وہ دریا کے پانی کو چیرتی ہوئی پہنچی۔ جب حضرت یونس کے قریب آئی فالتقم یونس حین القى نفسه من السفینہ، ابھی وہ کشتی سے پانی میں نہیں گرے تھے کہ مچھلی نیچے منہ لے کے کھڑی تھی، اس نے اپنے اندر ڈال دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ ذَلِكَ الْحُوتِ أَن لَّا تَأْكُلَ لَهُ لَحْمًا وَلَا تَشْرَبَ لَهُ عَظْمًا فَإِنَّ يُونُسَ لَيْسَ لَكَ رِزْقًا وَإِنَّمَا بَطْنُكَ تَكُونُ لَهُ سِجْنًا۔ اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اللہ جس کو چاہیں وحی کر دے، لیکن یاد رکھیں وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی تشریعی، ایک غیر تشریعی۔ وحی تشریعی جو ہے شریعت والی وحی، وہ صرف نبی پہ آتی ہے، اور غیر تشریعی وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں، جیسے اوحا ربک الی النحل، اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھی وحی کی
اسی طرح فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَرْضِعِيهِ، اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بھی وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے سمندر میں ڈال دیں۔ تو وحی جو ہے وہ غیر تشریعی ہوتی ہے، یہ بھی وحی غیر تشریعی ہے۔ اچھا اسی طرح پھر وحی کی ایک قسم اور بھی ہے، اس کو کہتے ہیں وحی جلی اور وحی خفی، یاد رکھو۔ وحی جلی کا معنی یہ ہے کہ لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے قرآن ہے، یہ وحی جلی ہے کہ اللہ نے وحی کیا۔ اور ایک وحی خفی ہوتا ہے کہ اللہ بات نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن لفظ نبی کے ہوتے ہیں، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ دونوں وحی ہیں، وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جیسے اہل قرآن ایک باطل فرقہ پیدا ہوا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں باطل فرقے جو ہیں نام بڑے خوبصورت رکھتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے، پتہ نہیں کوئی کچھ کہلاتا ہے، تو بہرحال ان کا دعویٰ صرف یہ ہوتا ہے کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن وحی خفی یا ہم نبی کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا تھا، ان لوگوں نے 6 قرآن اور بنا کے سیاستہ کتابیں نکال لی ہیں، یہ 6 اور قرآن ہیں کہ ان کو بھی مانو۔ ہم کیوں مانیں ان کو، اللہ نے تھوڑے اتارے ہیں۔ تو بہرحال یہ باطل فرقے کی یعنی ایک روایت ہے کہ وہ نام بڑے عجیب عجیب رکھتے ہیں۔ اسی لیے طرح آپ دیکھیں نا، آپ قادیانی ہیں تو اس کا نام بھی تو یعنی غلام احمد تھا، پھر بشیر احمد، پھر ناصر احمد، یعنی سب کے نام اسلامی، ساتھ احمد بھی لگاتے گئے۔ اور اسی طرح ان کی عورتیں جو ہیں نا، ان کے نام بھی بڑے اسلامی ہوتی ہیں، امت الجلیل، امت الرحمن، امت الفلان، بالکل عین اسلامی نام ہوتے ہیں، لیکن ہیں پکے کافر جن کے کفر میں کسی کو شبہ ہی نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے۔ قادیانیت کے کفر پر تو پوری امت کا اجماع ہے نا۔ یہاں اللہ سعودی حکومت کو جائے خیر دے کہ رابطہ عالم اسلامی میں 80 ملکوں سے علماء کو بلایا اور ان علماء نے متفق علیہ فتویٰ جاری کیا کہ قادیانی کافر ہے، اور اس کی دونوں قسمیں کافر ہیں، قادیانی چاہے لاہوری ہو یا وہ مرزا غلام احمد قادیانی والا قادیانی ہو، دونوں کافر۔ حالانکہ دیکھیں ان کے بڑے بڑے کام، اب وہ جو لاہوری ہے نا، اس نے سب سے پہلے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ لکھا ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی۔ اچھا وہ مرزا کو نبی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کہ مرزا نبی نہیں ہے، البتہ مجدد هذه الامہ، اس امت کا مجدد ہے جو دین کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو جب کافر کو تم مجدد مانو گے تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ تو بہرحال ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں، لیکن نام ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام رکھتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیں وحی کتنی قسمیں ہو گئی؟ وحی تشریع، وحی غیر تشریع، وحی جلی، وحی خفی۔ اور اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ کوئی بات نہیں کہتے جب تک وحی نہ ہو۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بدبختو تم اگر صرف قرآن مانتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میرا نبی تو کوئی بات نہیں کرتا جب تک میں وحی نہ کروں۔ تو اگر حدیث نہیں مانو گے تو گویا تم قرآن کے بھی منکر ہو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو پھر کہنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تم قرآن کو کہاں مانتے ہو؟ اگر قرآن کو مانتے تو نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، اگر نبی کے فرمان کو نہیں مانتے ہو تو معنی یہ ہے کہ تم منکر قرآن بھی ہو۔ اب اللہ نے وحی بھیجی مچھلی کے پاس اور حکم دیا کہ یاد رکھو کہ ہم نے جو آپ کے لیے آدمی بھیجے ہیں یونس، اللہ تاکل لہ لحمن ولا تحشم لہ عظمن، نہ تو ان کا گوشت کھانا نہ ان کی ہڈیاں توڑنا، اور یہ تمہارا رزق نہیں ہے، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہم نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم نے تمہارے پیٹ کو ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، یا اسی میں قید رہیں گے۔ اللہ کے فیصلے بھی نکال رہے، اللہ کے قید خانے بھی نکال رہے۔ دنیا میں لوگ جیلیں بنا لیتے ہیں، انڈر گراؤنڈ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن مچھلی کے پیٹ کو تو جیل خانہ نہیں بنا سکتے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، جہاں جس چیز کو حکم دیں نکل جاؤ نکل گئی۔ وَقَوْلُهُ وَذَنُّونَ، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ الحوت صحت الاضافت الیہ بہذہ النسبہ اذ ذہب مغاضبا قالہ الضحاک لقومہ، اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے۔ فظن ان لن نقدر علیہ اے نضیق علیہ فی بطن الحوت، یعنی ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ میرے ایسے چلے جانے سے اللہ کی طرف سے مجھ پر ابتلا آ جائے گا کہ مجھے قید کر دیا جائے گا مچھلی کی پیٹ میں۔ وَمَنْ قَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، جیسے اللہ فرماتے ہیں من قدر علیہ، جس کا رزق تنگ ہو جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ وقال عطیۃ الاوفی فظن ان لن نقدر علیہ اے نقضی علیہ کانہ جعل ذلک معنی تقدیر، انہوں نے خیال کیا کہ میرے اوپر کوئی تقدیر فیصلہ نہیں کرے گی۔ فإن العرب يقول قدر وقدر بمعنى واحد كما قال الشاعر فلا أعد ذاك الزمان الذي مضى تبارك ما تقدر يكن ذلك الأمر، جو اللہ فیصلہ کر تو تقدیر کے معنی میں بھی آتا ہے، یاد رکھیں قدر قدرہ تقدیر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قدر جو ہے تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ من قدر علیہ رزق ہو، جس کا رزق کو ہم تنگ کر دیں۔ اور اسی طرح تقدیر کے اور قدر اندازے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا انسان ہے، اگر ایک ٹانگ لمبی ہو اور ایک چھوٹی ہو تو کیا حال ہوگا؟ اگر انسان کے ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، 2 اور لمبی ہو جائیں آگے چلی جائیں پھر کیا حشر ہوگا؟ کان لمبے ہو جائیں تو ہاتھی بن جائیں، پاؤں موٹے ہو جائیں، تو یہ ایک نظام ہے کیسے اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑے صحیح اندازے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز جتنی بڑی طاقتور ہو، شیر ہے، ہاتھی ہے، خنزیر ہے، بھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں طاقت والے، لیکن وہ جھک کے پانی پیتے ہیں۔ صرف انسان ہے اللہ نے تم نے میرے آگے جھکنا ہے، پانی کے آگے نہ جھکو، پانی اٹھا کے پیا کرو۔ تو یہ مقام بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمایا کہ تمہارا کام اللہ کے آگے جھکنا ہے، تمہارا کام رزق کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ جیسی اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ،
کہ اللہ نے جب آسمانوں سے بارش اتاری اور زمین کے چشمے دونوں پانی اپنے اس فیصلے کے مطابق مل کے ایک ہو گئے جیسے اللہ نے تقدیر میں بنایا تھا۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اسم اللہ الاعظم، اس آیت میں اللہ کا اسم اعظم ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب، جب اس سے کوئی دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ دعا مانگنے والے کا دل بھی پاک ہو اور منہ بھی پاک ہو اور رزق بھی حلال ہو اور صدقے مقال ہو، پھر دعا مانگے تو قبول ہوگی۔ ایسے تو نہیں ہے کہ حرام بھی کھاتے رہو، بغیر وضو کیے نمازیں بھی پڑھتے رہو اور کہو دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی شرطیں پوری کرو پہلے۔ دعا کی شرط یہی ہوتی ہے کہ صدقے مقال ہو، عقل حلال ہو، کھانا حلال سے ہو، زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، اور اس کے بعد پھر جب دعا مانگے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو لوگ ناحق جیل میں ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، قید خانوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل جو ہے وہ اکثیر ہے کہ کم از کم دن میں 300 دفعہ یا 1000 دفعہ یا 10,000 دفعہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی رہائی ملے گی۔ اور یہ مجرب ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہیں، بڑے علماء نے لوگوں کو بتایا، انہوں نے تجربے کیے، اللہ نے ایسے ان کی قید کو ختم کیا نا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی قید خانے سے نکلے گا، لیکن اگر یونس نکل سکتا ہے تم بھی نکل سکتے ہو۔ پھر اس صورت کے بعد تو آیت کے بعد تو وعدہ ہے اللہ کا کہ جو اس نے مانگا فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، تو جب تم مانگو گے تو تمہاری بھی قبول ہوگی۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر کر رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، جو فرشتے پانی پہ ہیں، دریاؤں پہ ہیں، بادلوں پہ ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ، ایک آواز آتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے، اور آواز بھی عجیب ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور مچھلی ان کو سیر کرا رہی ہے، کبھی مشرق لے جاتی ہے، کبھی مغرب لے جاتی ہے، اور وہ اسی حالت میں بھی مجھے پکار رہا ہے، اس حالت میں بھی مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دعا سن لی اور اس کو اس غم سے نجات دی۔ آگے سوال پیدا ہوتا مولا وہ تو تیرا نبی ہے، ہم تو تیرے گناہگار بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نانا کذالک ننجی المؤمنین، ہم ہر ایمان والے کو اس دعا سے نجات دیں گے اگر وہ مانگے گا۔ تو دعا کر لیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہم نجنا من الغم، نجنا من الغم، نجنا واہلنا وقومنا واصحابنا من الغم ومن كل ہم ومن كل حزن ومن كل مرض ومن كل بلا۔ اور ایک ہمارے ساتھی یہ دبئی سے آئے ہیں، ان کے بیٹے کے گردے فیل ہو گئے بیچارے کے، دعا کریں اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔